حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حالانکہ دونوں حرام ہوں گے۔ اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاص طور سے وہ مجلس جس میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، تربیت کے لیے، عملی دین دنیا میں قائم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں، اس مجلس میں یہ غفلت کی چیز، اور پھر اتنا ہی نہیں اس کا حرام میں استعمال۔ صحیح روایت ہے اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب جہنم میں تصویر لینے والوں کو دیا جائے گا، سب سے سخت عذاب۔ اللہ اکبر۔ اگر جبرائیل آپ کے پاس آ نہیں سکتے گھر میں تصویر ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں کیوں امید ہے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوں؟ ان مجلسوں کو رحمت کے فرشتے اپنے پروس آسمان تک گھیریں، کیسے امید کی جا سکتی ہے جب جبرائیل جن کا آنا انتہائی ضروری ہے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے جبرائیل کا آنا تو انتہائی ضروری چیز ہے، لیکن یہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ میرے گھر میں تو کہیں تصویر نہیں ہے، میرے گھر میں کہاں تصویر ہے؟ کہ نہیں، آپ کے گھر میں تصویر ہے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں تصویر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے پردے پر گھوڑے کی تصویریں بنی ہوئی تھی، گھر کے پردے پر گھوڑے کی تصویر، وہ بھی انسان کی نہیں، گھوڑے کی تصویر تھی۔ جبرائیل داخل نہیں ہوئے۔ تو میں دوستو عزیزو تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو، ذرا ہدایت اور دین کی طرف آؤ، اور یہ سوچو کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کام کرنے والوں کے، دینداروں کے، جو امت کو خیر کی طرف رہبری کرنے والے اور امت کو گناہوں سے بچا کر جنت کی طرف لانے والے، ان کے اپنے گناہ کیا ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ یہ اس زمانے میں دین کے مجلسوں میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے، مدارس ہوں یا مکاتب ہوں یا دینی شعبے ہوں یا دعوت و تبلیغ ہو، کوئی مجلس اس خبیث اور اس حرام آلے سے خالی نہیں ہے، اور لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں، لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑی بڑی خیروں سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، وہاں سے ان کے جنازے کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کی تسلی کے لیے تشریف لے گئے، ان کے گھر میں جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پونچھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور جنتی ہونے میں کیا شک ہے، صحابی ہیں، احد کے میدان میں شہید کیے گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لایانی بات کی ہو؟ سوچو تو صحیح، ہمارے اجتماعات یہ بالکل صحابہ کرام کے غزوات پر جمع ہونے کی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میدان میں اس لیے اتارا تھا تاکہ یہ اپنی عملی دعوت سے امت کو دین کی طرف لائیں، اصل مقصد یہ تھا۔ لیکن وہاں آپ نے یہ فرمایا شہید ہونے والے صحابی کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین تک پہنچتا نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور آپ یہ فرما رہے ان کی والدہ سے کہ تمہیں اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کوئی لایانی بات کی ہو؟
اس سے اندازہ کیا جاوے کہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو لایعنی بات کرنے پر، یہاں اس حرام فعل کے کرنے پر بھی لوگ غافل اور مطمئن ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پورے اجتماع میں اس کا خیال رکھا جائے، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تصویریں لے کر پھیلا دی جامع اور کہ یہ اجتماع ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اجتماع ہونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع سنت کی بنیاد پر ہے، اجتماع کا ہونا گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے۔ میرے دوستو، بزرگ عزیزو، جتنا بھی فساد ہے دنیا میں، اس فساد کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا بھی فساد ہے بر و بحر میں، وہ سب کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ جو لوگ اپنے حالات کو مقدمات کے، قرضوں کے، بیماریوں کے، کاروبار کے نہ چلنے کے، مختلف قسم کی ان کے دین، ان کی شریعت میں مختلف قسم کی رکاوٹوں کے آنے کے، ان تمام حالات کو جو لوگ کائنات کے نقشوں کی طرف، یا مزید عرض کر دوں کہ جس زمانے میں مسلمان اپنے دین میں آنے والی رکاوٹوں کو حکام سے جوڑ دیں گے یا اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیں گے، ایسے لوگ توبہ پر اور راستے پر اور نجات کی طرف نہیں آیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں سمجھانے کے لیے، حالات لاتے ہیں رخ پھیرنے کے لیے، حالات لاتے ہیں رخ پھیرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا، لوگ کہتے ہیں حالات ہیں، حالات اللہ کا فضل ہیں، حالات اللہ کا فضل ہیں، اللہ کا مومن کے ساتھ بڑا فضل ہے کہ اگر یہ کاروبار میں حرام کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اگر یہ معاشرے میں حرام کی طرف جائے اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اگر یہ حکومت میں اور عہدے میں اور منصب میں ظلم کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ پر آ جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ ان رکاوٹوں سے سبق کوئی نہیں لیتے، بلکہ وہ ان حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جتنی پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں وہ اتنے اسباب کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں، ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں، سوائے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، حالات عالم کا اسباب سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی، ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ فرعون پر جو بھی حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا،
ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ تیرے حالات کا تعلق تیرے حال سے نہیں ہے، تیرے حال کا تعلق تیرے اعمال سے ہے. تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا. ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو نہ جاننے والوں پر، اللہ کو نہ جاننے والوں پر جو حالات آتے ہیں، حدیثی مثال دے کر فرمایا کہ ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو کھول دیا جائے اور باندھ دیا جائے، اس کو نہیں معلوم کہ کیوں کھولا گیا، کیوں باندھ دیا گیا. اللہ کو نہ ماننے والے جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ان پر آنے والے حالات کی مثال بہت اچھی مثال دی ہے حدیث میں کہ ان پر آنے والے حالات کی مثال ایسی ہے جس جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے تو جانور نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا. اور آپ حضرات جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ تھن منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے، اور جب وہ دودھ دینے لگتی ہے تو بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے. اس بچے کو نہیں خبر کہ اسے کیوں لایا گیا تھا، کیوں لے جایا گیا. یہ مثال دے کر فرمایا حدیث میں، بلکہ فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کا پیر باندھ دیا جاتا ہے کھوٹے میں اور لمبی رسی کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے سرسبز علاقے میں. وہ اس میں کھاتا پھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پیر کو جھٹکا لگتا ہے اور رسی پوری ہوتی ہے، کیونکہ آگے حد ہے، آگے کھیت دوسرے کا ہے، اس کو اس سے آگے نہیں جانا ہے. اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح چراگاہیں متعین کی ہیں. مومن کی چراگاہ یہ ہے، مومن کی چراگاہ یہ ہے. فرمایا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں، اللہ نے حدود قائم کی ہیں. اللہ کی چراگاہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں کہ تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اس پر رسی جو تنگ ہوتی ہے، اس پر رسی تنگ ہوتی ہے تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سرمایہ داریوں کے نقشوں میں. یہ ملکوں میں کمانے کی غرض سے جاتے ہیں، وہاں کمائی کے نقشوں میں تنگیاں، وہاں سے واپس یہ سوچ کر آ جاتے ہیں کہ اس ملک میں کمانا مشکل ہے. حالانکہ جو کہیں کہ جس طرح موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے، موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے، اس طرح رزق وہ ہر ایک کا رزق اس کے آگے موجود ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح موت یقینی ہے، رزق اس کا مقدر اور یقینی ہے. لیکن جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے، ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جتنی بھی کمائی کے نقشے ہیں، ان نقشوں میں تنگیاں لاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. تو چنانچہ روایت میں ہے کہ ایمان اور مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہو. جب یہ سرسبز میدان میں کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے تو ہر گھوڑے کا مزاج یہ ہے کہ جھٹکا لگتے ہی، رسی پوری ہوتے ہی یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے کہ اپنے کھوٹے کے پاس واپس آ جائے. یہ ہر گھوڑے کا مزاج ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑے کے پاؤں میں کی رسی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. حدیث میں یہ مثال دے کر فرمایا،
یحول ثم یرجع الی عافیتہ، کہ میدان میں گھومتا رہتا ہے اور جب رسی پوری ہوتی ہے تو پلٹ کر کھونٹے پر آ جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان جن حالات سے بھی گزرتا ہے، ان حالات سے عبرت نہ لے کر راستے کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے، حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ابھی میں نے عرض کیا کہ معاملات میں تنبیہ کرتے ہیں، تجارت میں نقصان لا کر، معاشرے میں تنبیہ کرتے ہیں، معاشرے کی لائن میں کے حکم کے ٹوٹنے پر۔ تو جیسے نظر پڑی اس عورت پر، ادھر صحابی کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، سیدھا آپ خود حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری نظر پڑی ایک لڑکی پر۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، اسلام آ گیا ہے، میری طرف مت دیکھو۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا اس کی طرف کہ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا، یہ کیا ہوا؟ میں اور آپ اس پر غور کریں کہ ایک صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، ایک چھوٹا گناہ، صرف اتنا کہ لڑکی کو دیکھ لیا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی کہ اس وقت تمہارا سر دیوار سے جو لگا ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا، دنیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں تو ہوا کرتا ہے، اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا۔ سنو، مولانا جی ایسا فرماتے تھے، اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوگا اور تیرے عمل پر ہوگا۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تیرے حالات کے بگاڑ کا، سدھار کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ دنیا میں تو حالات آیا کرتے ہیں، اچھے برے نہیں۔ ایک لڑکی کی طرف نظر پڑی اور دیوار سے سر ٹکرایا، آ کے عرض کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً دکھلا دیں گے کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ کام غلط ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات گناہوں کے اسباب کی طرف جانے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات حکم توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ حالات راستے پر آنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، حالات حکم پر آنے کے لیے ہوتے ہیں کہ تمہارے حالات تمہیں حکم پر لاویں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا ہے، اور قسم بھی زمانے کی کھائی ہے، قسم بھی زمانے کی کھائی، فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ صرف 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہر زمانے کے خسارے سے، نقصان سے بچیں گے۔
سوائے ان لوگوں کے جو سب سے پہلی بات فرمائی اللہ نے، خسارے سے وہ نکلیں گے جو ایمان لائیں، وہ بچیں گے خسارے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور دوسروں کو ایمان پر آمادہ بھی کریں، اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ بھی کریں۔ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، دوسروں کو ایمان پر اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے والے۔ نجات صرف ان کے لیے ہے، نجات صرف ان کے لیے ہے جو چار کام کریں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ قرآن نے اسباب نجات چار بتلائے ہیں، قرآن نے اسباب نجات چار بتلائے ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ لکھا ہے علماء نے کہ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی، ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی۔ اسباب نجات دو نہیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات چار ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، جس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے اور یہ محنت اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اور اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت کو دے کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس سے سب سے پہلے اس کلمے کی وحی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اوامر میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس زمانے میں لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کو تو فرائض سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کی قبولیت کے لیے، ان تمام فرائض پر استقامت کے لیے، ان تمام فرائض پر وعدے پورے ہونے کے لیے، ان تمام فرائض پر اجر ملنے کے لیے جو سب سے بنیادی شرط تھی ایمان، اس ایمان سے غافل ہے، ایمان سے غافل ہے۔ بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے، یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار اور اہل خود مومن کو فرمایا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل، زیادہ حقدار ہیں۔ اس امر سے، اس حکم سے عام طور سے لوگ غافل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے ایمان سکھلایا گیا ہے، ایمان پہلے سکھلایا گیا۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو، تمام کائنات کے ظاہری نقشوں کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی خبروں کو یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے تمام کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں۔ اگر اس پر ایمان نہ لائے گا، اگر اس پر ایمان نہ لایا تو یہ کائنات کے حالات کے اعتبار سے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے چلے گا، حکم کے اعتبار سے نہیں چلے گا۔
یہ چلے گا حالات کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے، حالانکہ چلنا چاہیے حکم کے اعتبار سے۔ اس لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی آواز یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق یہ سکھلایا گیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح، اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہی کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے، اور انہی کائنات کی شکلوں کو ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہی کائنات کے نقشے سے جوڑ دیا جائے۔ میری بات تو جسے سننا بہت، ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے۔ زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ کہ نہیں، زمین غلہ نہیں دے رہی ہے، غلہ اللہ دے رہے ہیں۔ زمین اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں، اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں کہ آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے۔ بالکل نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو پہلے ستارے کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا، ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو، میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو۔ اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کا انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے امر سے ہونے کے یقین پر آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ماہر موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی، ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو یہ کہیں گے بارش ہوگی۔ حالانکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا، بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا، عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی، ہم بتلا دیں گے کہ یہاں بچے کا سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے۔ دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا،
یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے، رحم میں کون ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، کس دین پر رہے گا، کس دین پر مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اور کہاں جا کر مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اور کل کیا کمائے گا، کہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا کائنات کے حوالے کیا نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، بلکہ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے۔ اللہ جو چاہیں گے نظام کائنات میں وہ کریں گے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے، یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، نہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ ہوگا براہ راست اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے پھیرا، کائنات کی شکلوں سے پھیرا ان کے خیال، ان کے ذہن کو، کائنات کی شکلوں سے ان کے یقین کو ہٹایا۔ حدیبیہ کی راتیں بارش ہوئی، یہاں ہمارے اجتماع میں بارش ہو رہی، ساتھی گھبرائے ہوئے آئے، بارش ہو گئی، بارش ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو؟ اس بارش میں دو رحمتیں ہیں، بارش خود رحمت ہے، بارش خود رحمت ہے، اور اس راستے کی تکالیف، وہ تو اتنے فضائل بتائے گئے تھے اس راستے کی تکالیف کے کہ صحابہ کرام اس راستے کی تکالیف کو ایسے مانگا کرتے تھے جیسے ہم کسی بیمار کے لیے راحت مانگتے ہیں۔ صحابہ اس راستے کی تکالیف کو اللہ سے ایسے مانگتے تھے، کیا ہم کسی بیمار کے لیے صحت مانگیں گے جیسے وہ بیماری مانگتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام خراب ہو گیا، نہیں، بلکہ صحابہ کی سیرت میں دیکھو گے تو جہاں سب سے بڑی بدنظمی ہوگی وہیں سب سے زیادہ غیبی انتظام ہوگا۔ میں نے تو یہ غور کیا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس مجمع کو، کہ اگر میں اس کام کے کرنے والوں کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو ان کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ شکر کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں؟ اگر میں ان کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو یہ شکر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں؟ میرے نزدیک تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں کہ اس بارش کے ذریعے اللہ رب العزت اس مجاہدے پر اللہ رب العزت قبول فرما لے اور ہم سے اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح کام لے لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بارش ہو حدیبیہ کی رات میں، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جو یہ کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو کہے گا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ تم تمام ظاہری شکلوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں، کہ ایمان اس طرح سکھلایا گیا، اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب سکھلایا
اور واقعی ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانا جائے. اسی کو ایمان فرمایا کہ جو خبر آپ لے کر آئے ہیں اس خبر کو یقینی مانا جائے آپ کے اعتماد پر. قرآن نے ایمان اس کو کہا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ خبریں دی ہیں جس سے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. منافقین خبریں سنتے تھے، ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا، اور اللہ کو نہ ماننے والے وہ خبریں سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا. عجیب بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، اس لیے کہ نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی. نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی. آپ نے خبر دی کہ آپ کا سفر معراج ہوا. رات کی کسی ایک حصے میں جسم کے ساتھ تمام آسمانوں کی سیر، 1 مہینے کا سفر بیت المقدس تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک 1 مہینے کا سفر، وہاں سے آسمانوں کا سفر رات کی کسی حصے میں ہو گیا. آپ نے صبح خبر کی لوگوں کو. ابو جہل کو پتہ چلا، سب سے بڑا کذاب، آپ کو جھٹلانے والا، اس کو ہی بتلایا. یہ نہیں کہ تو مانیں گے نہیں، یقین نہیں کریں گے، ان کو نہ بتلاؤ، ان کو بتلایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات بیت المقدس کا سفر، یہاں سے 1 مہینے کا، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر. میں جو عرض کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی احکام شریعت ہیں اور جتنی بھی خبریں غیب کی ہیں، ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اور آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے. آپ کے اعتماد پر اس کو یقینی مانا جائے کہ ہاں یہ بات حق ہے. اگر نبی کے ساتھ سب کچھ ظاہر کے مطابق ہو تو پھر نبی کی بات پر یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے. وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، تم ظاہر کے خلاف جو خبر آئے اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر کہ آپ فرما رہے ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، یہ واقعات ایمان بالغیب سکھلانے کے لیے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان بھی لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے کا ہے. معاملہ ہو گیا. آپ گھوڑے کی قیمت دینے کے لیے آگے بڑھے. گھوڑے والا گھوڑا لے کر پیچھے تھا، آپ آگے بڑھ گئے اس لیے کہ آپ جلدی قیمت دینا چاہتے تھے. لوگ ملے گھوڑے والے سے، گھوڑا بیچو گے؟ اس نے قیمت بڑھا کر یہ نہ کہا کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے. اسے قیمت زیادہ ملنے لگی. اس نے پوچھا آواز دے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تو میں تم سے لے چکا ہوں، تو میں خرید چکا. اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بیچا. قسم بھی کھا لی اس نے. روایت میں واللہ ما بعتکہ، خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا. فرمایا میں تو لے چکا ہوں تم سے، معاملہ ہو چکا، میں تمہیں قیمت دے رہا ہوں. اس نے کہا اچھا گواہ لائیے.
اور گواہ کوئی نہیں تھا، کون گواہی دے؟ اس نے شرط ایسی لگائی کہ گواہ کوئی تھا نہیں، لہٰذا گواہی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے کہا گواہ لائیے۔ آپ نے فرمایا کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا گواہ لائیے۔ اتنے میں حضرت خزیم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی آپ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابی سے، تم نے گواہی کیسے دی؟ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کروانا نہیں تھا۔ اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کرانا نہیں تھا، اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا۔ دیکھو بہت ضروری بات ہے، اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا۔ خدا نہ کرے انکار کر دے تو کفر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، میں تو تھا نہیں موقع پر۔ اور اگر اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحق خبر کا ہے تو پھر یہ ایمان ہے۔ جواب دیا، میں کیوں نہ تصدیق کروں، میں کیوں نہ گواہی دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرش کی، کرسی کی، اللہ کے وجود کی، جنت و دوزخ کی خبریں دی، ہم نے اس سب کو یقینی مانا ہے۔ آپ کے کہنے پر ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گی؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ اتنے سچے ہیں کہ آج سے خزیمہ کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے۔ ہر کام میں 2 گواہ چاہیے، لیکن خزیمہ اگر گواہی دے تو خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے۔ میرے دوستو عزیزو، ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا ہے، اور ایمان بالغیب کے تذکرے اب مسجدوں سے ختم ہو گئے۔ اب تذکرے مشاہدات کے، تجربات کے، دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہیں، غیب کے تذکرے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور یہاں کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ ان کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ کہ اگر اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے کہ جس کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا، یہ زخم جس کی انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ لوگ کہتے کہ اسے کوڑ کا مرض ہے، فرماتے اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کا امر میرے لیے ہوگا تو میں اس مرض سے بچ نہیں سکوں گا۔ یہ تو نہیں، قدرت کا نظام اتنا کمزور تو نہیں، قدرت کا نظام وہ تو نہیں کہ ایک کے لیے حکم ہوا تھا سب کو خارش ہو گئی۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، کوئی پتا حرکت کرتا نہیں
جب تک اللہ کا امر نہ ہو. مولا علی صاحب فرماتے تھے سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہو کر اگر ایک شخص کو ہدایت پر لانا چاہیں تو اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی دم نہیں مار سکتا. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مگر اس یقین کو اگر نہ سیکھا تو مسلمان یہ کہے گا کہ اگر حکام چاہ لیتے تو کام ہو جاتا, اگر وزیر چاہ لیتے تو کام ہو جاتا, صدر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا, اگر یہ مالدار چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا. اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جتنے انبیاء, اولیاء, صلحاء, وزراء, ساری دنیا کے عمراء, خدا کی قسم سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں, سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں, اللہ کی قسم اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں دے سکتے. تو یقینی بات ہے اللہ کو بولا جانا امت نے اجتماعی طور پر چھوڑ دیا ہے. کیا چھوٹے چھوٹے اسباب آج کل کے حکام لیے بیٹھے ہیں. مسلمان دیکھ دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش یہ اسباب ہمارے پاس ہوتے تو ہم غالب آ جاتے, اگر یہ چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا, اگر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا. نہیں, دیکھو خود و غور سے اللہ رب العزت نے اسباب کو دو چیزوں سے بھرا ہے. دنیا کو اللہ نے دو قسم کے اسباب سے بھرا ہے, ایک اسباب زینت, ایک اسباب معاش. اسباب زینت, اسباب معاش, ان دو سے بھرا ہے دنیا کو, اور دونوں میں مسلمان کا امتحان ہے. اسباب مومن کے اطمینان کے لیے نہیں ہے, مومن کے اطمینان کے لیے احکام ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد میں اس کو یاد رکھو, اس کے احکام میں اس کو یاد رکھو, اس کی عبادت میں اس کو یاد رکھو, اس کے انعامات میں اس کو یاد کرو, اس کے نام سے, اس کے کام سے, تو پھر تمہیں دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا. اسباب امتحان کے لیے ہیں, احکام اطمینان کے لیے ہیں, اسباب امتحان کے لیے ہیں اور اعمال اطمینان کے لیے ہیں. مومن حکم پورا کر کے مطمئن ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں تجارت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میں نے تجارت میں حکم پورا کر دیا, میں کامیاب ہوں. مولانا عیسیٰ فرماتے تھے حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے, حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجت پوری ہو گئی تو کامیاب, حاجت پوری نہ ہوئی تو ناکام. ایسا نہیں ہے. حاجت کا پورا ہونا یا نہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے, حکم کا ٹوٹنا ناکامی ہے. اس لیے دوستو عزیزو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اللہ نے اسباب دنیا کو دو طرح کے اسباب سے بھرا ہے, ایک اسباب معاش اور ایک اسباب زینت. دونوں میں امتحان ہے, دونوں میں امتحان ہے, دونوں میں امتحان ہے. ان کے پاس اسباب ہیں کیا؟ جو اسباب اللہ تعالی نے اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام کو وہ اسباب دیے کہ ہوا اپنی مرضی کے مطابق چلے, ہوا اپنی مرضی کے مطابق چلے. جنات, شیاطین, پرندے درندے سب تابع. اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تھی جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو, ایسی بادشاہت مانگی اللہ سے, اللہ نے ایسی بادشاہت دی. لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو جو مزین کیا ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ میرے بندے اس دنیا کی زینت میں اور ان چیزوں میں مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. ہم ان کے اچھے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کے مزین چیزوں میں.
جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا تاثر پیدا کرے گا وہ تو اللہ کو بھلا دے گا، اور جو کسی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا تاثر پیدا کرے گا وہ اللہ کو یاد رکھے گا، وہ اللہ کو یاد رکھے گا۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، ایسے گھوڑے جو انتہائی خوبصورت تھے، دوڑنے والے بھی، اڑنے والے بھی، تیرنے والے بھی، ایسے گھوڑے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ گھوڑوں کا معائنہ کرنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، لوگ آئیں گے پڑوس تسلی دینے کے لیے، لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، لیکن نمازیں ضائع ہو جائیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ بیمار ہو جاؤ تو 100 آنے عیادت کرنے کے لیے، آج نماز چھوٹ گئی، کوئی عیادت کرنے والا نہیں۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، ساری بادشاہت، ساری سلطنت ایک طرف، عصر کی نماز، اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا، سورج واپس نکلا، عصر کی نماز ادا کی۔ حضرت فرماتے تھے اگر یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام کائنات کو ایسے ہی مسخر کرنے والے ہیں، مگر ہمارے دلوں کا تاثر یہ ہے کہ وہ تو نبی تھے، ہو گیا، وہ تو نبی تھے، ہو گیا، وہ تو نبی تھے، ہو گیا ان کے لیے۔ میرے دوستو عزیزو، مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں ہٹیں گی نہیں جب تک مسلمان دعوت پر نہ آئے، اس لیے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنا، دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع کرنا، یہ دین میں پختگی پیدا کرنے والا اور نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کرنے والا ہے۔ چنانچہ سورج واپس نکلا، علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر، کیا کریں؟ اے اللہ ہم نے تیری طرف دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، یہ اس خیر کے کام کو قبول نہ کر کے مقابلے پر آ گئے، اے اللہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں تو ان کا خطرہ ہے، اور ان سے مقابلہ کریں تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ اے اللہ ہم معمور ہیں تیرے، اور یہ سورج معمور ہے ہمارے لیے، اللہم احبسھا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے۔ روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کیا، فتح ہوئی دشمن پر، پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اب چلے گا۔ دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے، ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں۔ صحابی جیل میں کیوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش میں تھے، جیل ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جیل میں ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی مانگا جیلر سے، اس نے کہا کہ نہیں، پانی
پینے کے لیے ملے گا، صرف غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ نماز کا اتنا شوق اور نماز کا اتنا فکر کہ 2 دن پانی کو صبر کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں 2 دن، تم مجھے 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، پینے کا پانی۔ جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا۔ روایت میں ہے کہ جب جیلر نے پانی نہیں دیا تو بادل آسمان سے اترا اور جیل میں داخل ہوا، صحابی کو وہ برسا اور صحابی نے اسے غسل کیا اور نماز ادا کی۔ تم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر آؤ، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کائنات کے نقشے اور یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی محتاج حکام، ان کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ وہ تو جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے پھر وہ ان فقراء کی خوشامد کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی نظروں کو اپنے اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا، پہلا کام یہ کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اپنے ارادوں کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تم خیر کے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ نے آزمایا، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، اعلیٰ ارادہ، اعلیٰ نیت، 100 تاجر نہیں بلکہ 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ کیوں؟ اور وہ ایک حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے دکھلایا کہ تم ہماری چاہت پر، ہمارے کرنے پر اپنی ارادے کو موقوف کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، عزیزو، سوچو تو صحیح، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے تھے، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں یا غیار، ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو۔ وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو، انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہر اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے یہ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے تو یہ اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔
اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے اللہ کو نقشہ بنا کر پیش کرے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنا دیا ہے، اس کائنات کے نظام کے مطابق مسائل حل ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قوت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کروں گا۔ اس لیے یاد رکھو، ایمان والے اور بغیر ایمان والے ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مومن کی نظر خبر پر ہوگی اور غیر مومن کی نظر کائنات کے نقشوں پر ہوگی۔ عجیب بات ہے، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کریں گے جو بندے اپنے رب کے ساتھ گمان رکھیں گے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ دوسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ تیسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا غلط کہہ رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ تمہاری خبر کا اور تمہاری بات کا یقین کرنا میرے مکان کو جلا دے گا، اور تمہاری بات کا انکار کرنا میرے مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اگر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں تو میں اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہاری بات کا یقین کر لینا مکان کو جلا دے گا، تمہاری بات کا انکار کرنا مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اس واقعے سے سکھلانا یہی تھا کہ ابو درداء مکان جلا کے نہیں، اللہ نہیں جلائیں گے، اللہ نہیں جلائیں گے۔ تمہیں جلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ نہیں جلائیں گے، کیونکہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ یقین یہ ہے۔ میرے دوستو، یقین کا تعلق اعمال سے ہے، خیالات سے نہیں ہے۔ یقین کا تعلق عمل سے ہے، خیال سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں دعوے ہیں، عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا مکان جل گیا جب میں صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ میں یہ دعا پڑھ چکا ہوں تو مکان کیسے جل جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے اور مجھ سے وعدہ کر لے ادھر میرا مکان جلا دے؟ اتنی بات تو کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر لیں پھر کام نہ کریں۔ وہ مخلوق جو محتاج ہے اس کی وعدہ خلافی لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ خالق جو قادر ہے، جو خالق جو قادر ہے، کہ اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق جو محتاج ہے، لوگ ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں ان کو، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ مخلوق تو وعدہ خلافی کر سکتی ہے محتاج ہونے کی وجہ سے، لیکن خالق وعدہ خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ محتاجگی سے پاک ہے۔ تین آدمی آ کر کہہ رہے مکان جل گیا، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی آ کر کہ ہاں ابو درداء مکان آگ لگی تھی لیکن تمہارے مکان پر آ کر بجھ گئی۔ کیوں بجھ گئی؟
بس میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو حالات پیش آتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ہونے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، ایک یقین دوسرے عمل، ایک یقین دوسرے عمل۔ جی ہاں، اس لیے کہ عمل کے بغیر اگر امید کر رہا ہے، عمل کے بغیر امید کر رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہ اگر امید کر رہا ہے عمل کے بغیر تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ حدیث میں عاجز فرمایا اس شخص کو جو بڑی بڑی اللہ سے امیدیں باندھ لے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے اور اپنے نفس کا تابع ہو کر چلے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے، فرمایا کہ یہ عاجز ہے، یہ عاجز ہے۔ من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو تو حدیث میں عاجز کہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو عقل مند کہا جاتا۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب اصل ہیں، یہ محنت کرتے ہیں اسباب پر، پھر ان اسباب کو پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، محنت کرتے ہیں اسباب پر، اے اللہ یہ دکان ہے تو اس کے ذریعے نفع دے دے، اے اللہ یہ دوا ہے تو اس کے ذریعے شفا دے دے۔ یقین کرنے والے اللہ کو ذرائع پیش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذرائع سے پاک سمجھتے ہیں، اس کو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ عمل پیش کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں۔ اسی آسان بات ہے، جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، ادھر دیکھو نا میری طرف، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ اللہ کا عمل پیش کرتے ہیں، اے اللہ یہ عمل ہے تو اس عمل پر کامیاب کر دے۔ آپ دیکھیں گے تاجر دکان کو سامنے رکھ کر مانگ رہا ہوگا، زمیندار غلہ زمین کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا، اور کہتے بھی یوں ہیں کہ پہلے آپ اسباب پر محنت کریں، پہلے سے امید کریں، حالانکہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ محنت کرے اسباب پر، امید کرے اللہ سے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے اعمال کو درست کرے، اللہ سے امید کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے وہ سب ان کے عمل پر کیا ہے، عمل بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف مددیں کی ہیں۔ صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، پیشاب کرتے ہوئے۔ تم